السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 14واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے بے اختیار کو پکارنا شرک ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں چند قرآنی آیات پیش کرنے کے بعد 2-3 حدیثیں اس بات کی دلیل میں پیش فرمائی ہیں کہ بے اختیار کو پکارنا شرک ہے۔ سابقہ ابواب کے بعد اس باب کا لانا حسن سیاق، فقہی عظمت اور رسوخ فی العلم کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت میں اسی کے مستحق ہونے کی اصل دلیل وہ ہے جو ہر انسان کی فطرت میں اس کی ربوبیت کے اقرار کی صورت میں موجود ہے۔ فطری، مشاہداتی اور عقلی دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس باب میں یہ وضاحت ہے کہ خالق، رازق، مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ان امور میں سے کسی کا مالک نہیں۔ حتیٰ کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان میں سے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں تو پھر کون ہے جسے ہر چیز کا اختیار ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی نفی ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر درجہ والوں کی تو بالاولیٰ نفی ہوئی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر اصحاب قبور، صالحین یا انبیاء و اولیاء کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ بھی صاحب قوت و اختیار ہیں اور کچھ امور کے وہ بھی مالک ہیں، رزق بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر واسطہ اور سفارش کا حق رکھتے ہیں۔ ایسی سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے پروردہ اور اس کی مخلوق ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔
اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں جو ان سے درخواست کرتے ہیں، نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں جو ان سے درخواست کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بے شمار دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ انہی دلائل کے ضمن میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین بھی اللہ تعالی کے لیے توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ ان تمام دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ تم جس ذات کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، عبادت کا بھی وہی مستحق ہے۔ قرآن کریم کے دلائل میں یہ بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالی ہی نے اپنے رسولوں اور اولیاء کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تھی۔ بعض دلائل میں مخلوق کی کمزوری بھی بیان ہوئی ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ زندہ ہونے میں بھی مخلوق کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ اللہ عز و جل ہی عدم سے وجود بخشتا ہے، اور اسی کے حکم سے انسان بغیر کسی اختیار کے وجود کے بعد عدم میں جا پہنچتا ہے۔ لہذا مخلوق مجبور و مقہور ہے، اسے ایک حالت سے دوسری حالت میں لانے اور لے جانے والا اللہ ہی ہے، نہ کہ معبودان باطلہ۔ وہی زندگی اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ ہر شخص فطری طور پر ان امور کا معترف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کا مالک ہے، اس کی ذات کامل اور عظیم صفات سے متصف ہے، ہر قسم کا کمال اسی کو حاصل ہے، اس کے کسی نام یا صفت میں کوئی نقص یا کمی نہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں کہ بے اختیار کو پکارنا شرک ہے، سب سے پہلے سورہ اعراف آیت نمبر 191 اور 192 کو ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ کیا وہ ان کو اللہ کے شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن ملائکہ، انبیاء، رسل اور فوت شدہ صالحین یا جنات کو پکارتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے تک کا بھی مالک نہیں۔ تو یہ لوگ انہیں کیوں پکارتے ہیں اور ان سے حاجت کیوں طلب کرتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ اپنے تمام امور میں صرف اسی کو پکارے جو ان تمام امور کا مالک ہے اور متصرف ہے۔ جیسا کہ سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 سے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔
ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. تم اگر ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر بفرض محال سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور اللہ خبیر کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا. پھر مؤلف رحمہ اللہ نے صحیح مسلم حدیث نمبر 1791 اور مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 99 اور 98 کی ایک حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد وکسرت رباعیتہ فقال کیف یفلح قوم شجوا نبیہم فنزلت لیس لک من الامر شیء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے اور آپ کے اگلے 4 دانت شہید کر دیے گئے، جس پر آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں، ہدایت دینے والا آپ نہیں ہیں، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی آخری رکعت سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد فرمایا اللہم لعن فلانا و فلانا. صحیح بخاری حدیث نمبر 4069 اور 4559 اور مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث صفحہ نمبر 147 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا تو آپ نے کہا یا اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں. اور ایک روایت میں ہے یدعو علی صفوان بن امیہ وسہیل بن عامر والحارث بن ہشام فنزلت لیس لک من الامر شیء. بخاری شریف حدیث نمبر 4070 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام کے لیے بد دعا کر رہے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں. ان احادیث سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے
اس بات کی تبلیغ کی اور صاف صاف بیان بھی کر دیا، تو پھر آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جسے یہ اختیار حاصل ہو؟ چنانچہ ملائکہ، انبیاء اور اولیاء و صالحین سے تو بالاولیٰ اس بات کی نفی ہو گئی، لہذا غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تمام تر صورتیں باطل ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ عبادت اور عبادت کی تمام انواع و اقسام، یعنی دعا، استغاثہ یعنی فریاد، استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، ذبح اور نذر کا سزاوار صرف اور صرف ایک اللہ کو ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ایک اور حدیث ذکر فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری ہی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 214، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمایا، یا معشر قریش او کلمۃ نحوہا اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، الحدیث۔ اے جماعت قریش، یا اس طرح کا کوئی لفظ فرمایا، جنت کے عوض اپنی جانوں کا سودا کر لو، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2753، اور یہی حدیث مسند احمد میں بھی، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360 میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کچھ نفع نہیں دے سکتے تھے، ہاں اللہ کا پیغام انہیں ضرور پہنچایا اور اللہ کی طرف سے سونپی گئی عظیم امانت یعنی رسالت و نبوت کا حق ادا کیا۔ رہی بات اللہ کے عذاب، سزا اور عقوبت سے بچانے کی، تو یاد رہے اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی بادشاہت میں سے کچھ اختیار نہیں دیا۔ وہ سلطنت و قدرت میں تنہا اور کمال، جمال اور جلال میں یکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، متبع سنت بنائے، ہر طرح کی بدعت و خرافات اور شرکیات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔